ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کو غیر سنجیدگی سے ماننا، یقین کہتے ہیں مشاہدے اور تجربے کے نتیجے کو، تو ہم نے اس کو یقین سے مانا، اسباب یقین کو نظر انداز کر کے۔ یہ یقین الیقین ہے۔ ہمارا جتنا بھی علم ہے اس کائنات کے بارے میں، وہ جیسے ایک صحرا کے ایک ذرے کا ظنی علم ہے۔ تو لیکن ہم یقین سے کہتے ہیں کہ بھئی 50 ارب نوری برس پہ ہے فلاں کہکشاں، فلاں کہکشاں، اور ہم اس پہ جیسے تنقیدی نظر نہیں ڈالتے۔ ہر معلوم موجود کا غیر ہے۔ مدر آف آل آئیڈیاز یا آئیڈیا آف آل آئیڈیاز وہ وجود ہے۔ خواب کیا ہے کہ جو بے حقیقت لیکن مؤثر مشاہدات، موجود وہ ہے جس کا کوئی شاہد ہو۔ خدا ہے کی گونج میں رہے بغیر ہم اپنی فری ول اور اپنے شعور کا ادراک بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ آدمی کو بہت بڑی ڈھارس کی ضرورت ہے کہ اس کی غلطیاں اس کو ڈیفائن نہ کریں۔ اگر خدا نہیں ہے تو آدمی تو بالکل ایبسرڈ ہے۔ وہ اپنی برائیوں سے مایوس ہوگا، اپنی اچھائیوں پر مغرور ہوگا۔ جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے، اپنی ذمہ داری لینی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اپنی سوئی ہوئی غیرت کو جگانا ہے۔ ایمان پیشن کے بغیر بے روح ہے، اور ایمان ذہنی اطمینان کے بغیر دھوکہ ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم کہیں تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کو غیر سنجیدگی سے ماننا اور اللہ کو احساس وابستگی کے بغیر ماننا، یعنی اللہ کو ماننا گویا اس کائنات کو مہمل ہونے سے بچانے والی کسی ہستی یا آئیڈیا کو ماننا ہے۔ وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو اتنی بڑی ریئلائزیشن ہے کہ لا الہ الا اللہ، دنیا میں اس سے بڑا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ تو اس دعوے کی گونج خود ہم سنتے ہیں اپنی زبان سے ادا کرتے وقت، اور اس دعوے کے لیے جس کی ہر تردید باطل ہے، جس پر شبہ یقیناً جہل ہے، اور جس سے منہ موڑنا یقیناً اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مطلب جتنے بھی لفظ کہتے جائیں کہ اللہ کے بغیر کیا ہو سکتا ہے، وہ سب مطلب ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کہ کیا اس ذات کو ماننے کا جو زندگی اور موت کی خالق ہے، جو دنیا پر بھی حاکم ہے اور دنیا کے بعد بھی ایک نظام وجود ہے جس کا ہمیں بالآخر حصہ بننا ہے، اس پر بھی وہ قادر ہے، مالک ہے، متصرف ہے، اور اس کا جس طرح تخلیق کا فیصلہ آزاد ہے کہ اس نے کائنات کو کیوں تخلیق کیا، اس کا جواب اس سے بس ماننے کے لیے لیا جائے گا کہ یوں کی اس لیے کیا۔ اس سوال پر اعتراض کرنے کے لیے جواب نہیں مانگا جائے گا۔ مطلب ہر طرح سے ایک بائنڈنگ ہمارا یہ آئیڈیا آف گاڈ ہے۔ تو اسی طرح وہ آخرت میں جو ہے وہ یہاں فرض کیا کہ اس کا اصول آزمائش کا ہے، وہاں وہ انصاف کا مالک ہے، یعنی وہ انصاف کرنے والا جو ہے، یہ لقب چھوٹا ہے، وہ انصاف کا اسی طرح مالک ہے جیسے وہ زندگی کا مالک، جیسے موت کا مالک، اور اس میں کسی کے مطلب اس میں کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے۔
اور اس میں اس پر کوئی روک نہیں ہے، یعنی انصاف سے جو ہم سمجھتے ہیں، ہمارا وہ سمجھا ہوا بھی وہ اس کا پابند نہیں ہے، وہ انصاف میں آزاد ہے، اور فضل اور انصاف کو وہاں وہ کہیں اکٹھا کرے گا، کہیں الگ رکھے گا۔ اتنے بڑے بڑے دعووں کے ساتھ، اور ان تمام دعووں کو ہم اپنے لیے جیسے سب سے اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنے کے معروف اسباب سے بے نیاز ہو کر۔ اب آپ خود سوچئے کہ اللہ پر مجھے یقین ہے۔ یقین کہتے ہیں مشاہدے اور تجربے کے نتیجے کو، یقین ہوتا ہے ہونے نہ ہونے کے بارے میں، مطلب مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ آپ اگلے گھنٹے میں کیا کریں گے، لیکن یہ یقین ہے کہ آپ ہیں، یعنی یقین کے لیے تجربہ مشاہدہ لازم ہے۔ فلسفے میں کہتے ہیں کہ تجربے کی توثیق کے بغیر یقین کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یعنی محسوس اگر نہیں ہے تو وہ یقین کا موضوع نہیں ہے۔ تو یہ بھی مطلب ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، ہم دوسروں کی ایسی خبر جو ہمارے یقین میں موجود نظام وجود ہے اس کے خلاف ہو تو اسے بلا تکلف رد کر دیتے ہیں۔ کہ کوئی کہے کہ کل میں نے 2 چاند دیکھے، تو ہم کچھ بھی نہیں سوچیں گے، ہم رد کر دیں گے۔ تو کل میں نے رات میں سورج دیکھا تو سب رد کر دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے تجربے میں آئے ہوئے ایک پورے مسلسل نظام کے خلاف ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی کہے کہ اللہ ہے، ایک نبی علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا اللہ ہے، اور پھر اللہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں اس نے اپنا اپنا مطلب ہمارے لیے جتنا درکار تعارف ہے وہ کروا دیا ہے، اور وہ تعارف بھی جیسے واقعاتی انداز کا۔ اللہ جہاں جہاں بھی اپنا تعارف خود کرواتا ہے تو وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم واقعی سن رہے ہیں یا یہ واقعے میں ہو رہا ہے۔ تو ازل ابد دونوں، جو ازل ابد کہتے ہیں جو تجربہ اور مشاہدہ جن چیزوں کا نہ ہو سکے، ان میں سے یہ ہے ازل اور ابد، کہ زمانہ نہیں تھا جب، اور زمانہ نہیں رہے گا جب بھی۔ تو ازل ابد، اور اس ازل ابد میں کچھ واقعات بیان ہوتے ہیں، اس کو جیسے ویژولائز کرواتا ہے اللہ، تو ہم اس کو بالکل جیسے آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز دیکھتے ہیں، تو اسی طرح انہی آنکھوں سے گویا ہم وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کو یقین سے مانا، اسباب یقین کو نظر انداز کر کے، یہ یقین الیقین ہے۔ اب کوئی پوچھے گا نا جو اس ساری اسکیم سے نامانوس ہے، فرض کیا، وہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ کیسا دعویٰ ہے کہ ہم نے اسباب یقین کو چھوڑ کر اسے جو ہے وہ سرمایہ یقین بنا لیا؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس خود بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ جو ایک ماورائے یقین تیقن پیدا کرتا ہے، اور اس تیقن کو مضبوط رکھنے کے لیے معجزات وغیرہ دکھاتا ہے، اتنی بڑی کائنات کے کچھ اجزاء کا مشاہدہ کرواتا ہے، اور وہ مشاہدہ سوائے اقرار لا علمی اور احساس عاجزی کے کچھ نہیں پیدا کرتا۔ تو اللہ دکھا رہا ہے نا کہ اتنا کچھ تم ایسے ہی دیکھ سکتے ہو، نہ لیکن یہ کہ نہ وہاں تک پہنچ سکتے ہو، نہ وہ جیسی ہے وہ شے
اس کو سمجھ سکتے ہو. تو اب ہم تو ایک صحرا کے ایک ذرے کا علم رکھتے ہیں. ہمارا جتنا بھی علم ہے اس کائنات کے بارے میں اور جتنا بھی بڑھتا جائے گا وہ جیسے ایک صحرا کے ایک ذرے کا ظنی علم ہے، وہ بھی یقینی نہیں ہے. واضح ہے نا یہ بات؟ تو وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ بھئی یہاں 50 ارب نوری برس کہنا سائنس کی روح سے جائز ہے. تو یہاں لامتناہی کہنا وہ حصی علوم کے مطابق بھی درست ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ہماری علمی، نظری، مشاہداتی، حتیٰ کہ تخیلی اور توہمی رسائی سے بھی باہر ہے. تو لیکن ہم یقین سے کہتے ہیں کہ بھئی 50 ارب نوری برس پہ ہے فلاں کہکشاں، فلاں کہکشاں، اور ہم اس پہ جیسے تنقیدی نظر نہیں ڈالتے. ہم اس پہ وہ سوالات نہیں اٹھاتے جو سوالات مثال کے طور پہ خدا پر اٹھائے جاتے ہیں. ورنہ غیب ایک اعتبار سے مشترک ہے نا دونوں میں، کہ یہ بھی ممتنع العلم ہے. یعنی میں کائنات کو یقین سے جان سکتا ہوں، یہ دعویٰ لغو ہے. اور ہر شے بے نفس ہی ممتنع العلم ہے. جتنا بھی ممکنات کا دائرہ ہے وہ ظن کا ہے، وہ یقینی احتمال خطا کا ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ محض یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز میرے ذہن میں ایسی ہے، لیکن آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ چیز در حقیقت ایسی ہے. تو آپ کے ذہن کی آمیزش کے بغیر علم بنتا نہیں ہے. تو آپ کے ذہن میں آپ کے ذہن میں یقین، علمی یقین پیدا ہونے کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے. یعنی جو یہ کہے کہ یہ جو علم ہے یہاں تک جو میں پہنچا ہوں یہ بس اب ختم ہو گیا، کامل ہو گیا، اور یہ یقین میں بدل گیا ہے. وہ یا تو یقین کو نہیں سمجھتا، یا علم کو نہیں جانتا، یا وہ جھوٹ بولتا ہے. تو ہر معلوم موجود کا غیر ہے. تو یہ جملہ تو ٹھیک ہے نا، کہ چیزیں میرے ذہن میں ایک ہی شے، وہ فی الذہن اور فی الخارج، یہ ایک دوسرے کا عین نہیں ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ذہن والی چیز کو اٹھا لوں، مطلب ذہن میں چیز کو اٹھاؤں تو خارج میں بھی وہ اٹھ جائے گا. تو ذہن چیز کو اپنے تصرف میں لاتا ہے. اس کی بنی ہوئی ایک اسکیم آف تھنگس ہے، ایک نظریہ، ایک مسلمہ وجود ہے، اس کے مطابق وہ چیزوں کو بنا لیتا ہے. مطلب ایک لڑی سی بنا رہا ہے، سب چیزوں کو ایک لڑی میں پرو رہا ہے، اور یہ لڑی بنانے ہی میں وہ ہر دانے کو معنی دیتا ہے. تو اب یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پہاڑی کو اور سورج کو اور سبزے کو ایک لڑی میں پرو دیا، وہ لڑی مثال طور پہ وجود ہے، تو وجود کا حکم ان پہ لگا دیا وجود کو دیکھے بغیر. مطلب وجود کیا ہے کا جواب خارج میں پائے بغیر میں نے ان پر وجود کا حکم لگا دیا نا، کہ بھئی پیڑ بھی موجود ہے اور سورج بھی موجود ہے اور مریخ بھی موجود ہے. تو اس میں یہ تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ جو چیزیں مجھے معلوم ہیں، یعنی جن کے بارے میں یہ گمان غالب اور ظن غالب رکھتا ہوں کہ یہ مجھے معلوم ہیں، تو اس کے پیچھے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بس یہ جیسی ہیں ویسی میں نے انہیں سمجھ لیا.
تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ معلوم اور موجود یہ الگ الگ ہے، اور یہ مساوی بھی نہیں ہے. مطلب موجود ہمیشہ معلوم سے زیادہ ہوگا، کیونکہ وجود کا آئیڈیا اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے مظاہر میں پورا ظہور نہیں کر سکتا. نہیں، وجود کا آئیڈیا آپ غور کریں نا کہ ہر شے وجود سے موجود ہے، تو یہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں، جو بھی ہے وہ وجود سے موجود ہے. تو آپ یہ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں نا، اور اس میں آپ کسی مطلب اصلاح کی گنجائش بھی نہیں دیکھتے اس ججمنٹ میں کہ ہر شے وجود سے موجود ہے. ہر شے میں ایک چیز مشترک ہے، وہ شے چاہے مجھے معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو. یہ دعویٰ نامعلوم کے بارے میں بھی یقین سے کیا جاتا ہے کہ وہ وجود سے موجود ہے. کوئی شے غیر وجود سے موجود نہیں ہے، کوئی شے غیر عدم سے معدوم نہیں ہے. تو ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں نا، بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ جو نہیں ہے وہ عدم کا حصہ ہے، جو ہے وہ وجود پر قائم ہے. یہ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ مسلمہ جب کہتے ہیں تو اس کا علمی زبان میں مطلب ہوتا ہے مفروضہ، ایسا مفروضہ جس سے حقائق کا علم تنظیم کے ساتھ حاصل ہو جائے، یا ایسا مفروضہ جس سے چیزیں معلوم ہونے کا سانچہ حاصل کر لیں. وہ مفروضہ اگر نہ ہو پہلے سے ذہن میں تو ہم علم کی تشکیل نہیں کر سکتے. جیسے نمبرز اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے نہیں ہے کہ ہر یہ جو ہے چیزیں اعداد میں گنی جا سکتی ہیں، تو آپ کے اندر وہ چین بنے ہی گی نہیں چیزوں کی. اسی طرح مختلف مفروضے، تو ان میں سب سے پرنسپل، سب سے پرائمری مفروضہ یہاں منفی معنی میں نہیں ہے. مفروضہ وہ میرا فرض، یہ فرض سے تعلق نہیں ہے، اس کو کہہ لیں آئیڈیا. وہ جو ہے ہر آئیڈیا، اور خاص طور پہ جیسے آئیڈیا نمبر ہے، جیسے آئیڈیا فاصلہ ہے وغیرہ، اونچا نیچا، یہ آئیڈیاز ہیں. یہ ہم اونچی نیچی چیزوں کو ایک اسکیم میں لا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کس کا قد بڑا ہے کس کا چھوٹا ہے، کون اوپر رکھی ہوئی ہے کون نیچے رکھی ہوئی ہے، کون سی چیز دور ہے کون سی چیز قریب ہے. تو یہ سارا قرب و بعد اور اونچائی نیچائی گنتی میں ہونا، یہ سب ایک مفروضے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ایکسپیرینسز اور نالج آرڈرز ہیں. ہم اپنے تجربے کی ذہنی تشکیل نہیں کر سکتے پیشگی مفروضوں کے بغیر، یعنی پرائمری آئیڈیاز کے بغیر. تو ان آئیڈیاز میں جیسے میں نے گنوایا نمبر وغیرہ، ان میں سب سے بڑا پرنسپل آئیڈیا، یعنی مدر آف آل آئیڈیاز یا آئیڈیا آف آل آئیڈیاز، وہ وجود ہے. یعنی آدمی کا پہلا ادراک اگر ہوا ہوگا تو وہ چیزوں کے ہونے کا ہوا ہوگا. یہ کیا ہیں کیسی ہیں، یہ سب سوالات ان کے ہونے کے تصور کے تابع ہیں. مثال طور پہ میں اس اصطلاح کو جیسے گرا کے استعمال کر رہا ہوں، یہ بہت گرا کے جیسے کہہ رہے ہیں کہ میرا ذہنی آئیڈیا میرے مشاہدے میں آنے والی تمام صورتوں کے ساتھ میرے ہر طرح کے تعلق کی بنیاد ہے. یعنی کہ میں صلاحیت علم کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہوں، چیزوں کو دیکھنے سے صلاحیت نہیں پیدا کرتا.
میں پہلے سے موجود بینائی کے ساتھ چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہوں. آنکھوں کی میرے بینائی وہ چیزوں کی دین نہیں ہے. اس کو مطلب طرح طرح سے اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ انسان ایک وجود ہے شعور کے ساتھ، تو شعور کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت کی طلب میں رہ سکتا ہے، وہ حقیقت کو مفروضہ، علمی مفروضہ بنا لینے کی ایک منطقی قوت رکھتا ہے، غلط صحیح جو بھی ہو. یہ دعویٰ کہ ہر شے وجود سے موجود ہے، اس پہ کوئی کہے کہ قسم کھا لو میں تو کھا لوں گا، مطلب یہ اتنا زیادہ یقینی ہے نا ہمارے لیے. اور ہر شے جو نہیں ہے وہ عدم سے نہیں ہے، جو ہے وہ وجود سے ہے. ہر شے میں وجود مشترک ہے، یعنی کہ ذرے سے لے کر عرش تک وجود مشترک ہے. تو کوئی بھی شے وجود کے دائرے سے باہر ہو کر پرسیویبل نہیں ہے، اور وجود کا وہ دائرہ خود بیانڈ پرسپشن ہے. یعنی جس دائرے کو ہم بنا رہے ہیں کہ کوئی بھی شے اس دائرے سے باہر نہ معلوم ہے نہ موجود ہے، تو وہ دائرہ ہم نے تھوڑی دیکھا ہوا ہے. تو ہم اپنے لیے ایک وہ دائرہ خود ہمارے لیے غیبی دائرہ ہے، لیکن ہم اس دائرے کو کامیابی سے یا کارآمد طریقے سے اپلائی کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ اس کی ضرورت ہمیں محسوس ہوئی ہے. ہمیں جو بھی فائدہ حاصل ہوا ہے اس دائرے کی نگہداری کے نتیجے میں ہوا ہے، جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور جسے دیکھنے کی کوئی امید نہیں، جسے ہم جانتے نہیں ہیں، اور یعنی ایز سچ جسے ہم جانتے نہیں ہیں اور جاننے کی کوئی امید بھی نہیں ہے. تو غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اسی کو کہتے ہیں نا جس کا ہونا واجب ہو اور جس کا علم محال ہو. تو بھائی کبھی کبھی غور کیا کرو ایسے ہی، مطلب اپنے آپ کو عالم بنانے کی نیت سے نہیں، کوئی کتاب لکھنے کی نیت سے نہیں، کوئی تبلیغ کرنے کی نیت سے نہیں، صرف اس نیت سے کہ میرے اندر کی اس گھٹن کا خاتمہ ہو جائے جس نے مجھے خالق اور دنیا سے محروم کر رکھا ہے. دو اینڈس ہیں نا، نیچے سے سب سے نیچے دنیا ہے، دنیا کے لفظ کے معنی ہی میں یہ شامل ہے، ادنا کا دو پہلو ہے، اور سب سے اوپر اللہ ہے. تو ہم ایسی مصیبت میں گر گئے کہ دنیا سے بھی محروم ہے. مکمل محرومی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو جوتا بھی نہ ملے اور ٹوپی بھی نہ ملے، وہ مکمل محروم ہے. تو ہم ننگے پاؤں ننگے سر دنیا فتح کرنے نکلے ہوئے ہیں. تو مطلب ایک کلاؤنش پریزنس ہے ہماری دنیا میں. تو اب بہرحال اس کو ذرا سا غور کیجئے کہ تمام پرنسپل آئیڈیاز جن سے کوئی علم، کوئی تجربہ، کوئی تحقیق آزاد نہیں ہے، تمام پیشگی مفروضے یا تصور یا آئیڈیاز وہ چیزوں کو موجود ہونے اور معلوم ہونے کے لائق رکھتے ہیں. یعنی چیز وہ موجود ہے جو قابل علم ہو. اب یہاں سے یہ ہم نے وجود سے موجود ہے، اب اس کا جو ایک ثانوی کلیہ ہے یا اصول ہے وہ یہ ہے کہ موجود وہ ہے جس کا کوئی شاہد ہو. جس کا کوئی شاہد ہی نہیں وہ کہاں سے موجود؟ یہ موجود پہ بات کر رہے ہیں ہم. تو جو موجود ہے وہ کسی کی نظر میں ہے. یہ جیسے برکلے ایک بہت زبردست فلسفی گزرا ہے، عیسائی بہت بڑا تھا، تو اس نے یہ دلیل پہلی مرتبہ سجائی
کہ جو موجود ہے وہ کسی اپنے سے غیر کی نگاہ میں ہے، جو بھی موجود ہے، یعنی ناظر اور منظور کی نسبت کسی بھی درجے پہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر ناظر نہیں ہے تو منظور نہیں ہے، یعنی دیکھنے والا اور دکھائی دینے والا۔ تو اب اس پہ جیسے غور کیجئے کہ میں وجود کیا ہے کو اس سطح پر لے جا کر اپنے محسوسات کا حصہ بنا سکتا ہوں۔ یہ بات مطلب تجربہ کریں گے تو پتہ چلے گی، کتابی بات نہیں ہے کہ ماورائے علم کا محسوس ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ دعویٰ باطل ہے۔ غیب کے حصی مظاہر یا غیب کی حصی ایکٹیویٹی ضروری ہے۔ تو اب اسی کو جیسے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ہاں یا ضروری ہوگی، اب ظاہر ہے، تو اب مان کے کہیں کہ کیا میں جس غیب کو یقین کے تمام اسباب کا انکار کر کے یقین رکھتا ہوں، جس غیب پر یقین کے تمام اسباب کو ٹھکرا کر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو وہ کوئی ایکسپیرینشیل پریزنس رکھتا ہے میرے اندر، کوئی وجدانی تجربہ میرا بنتا ہے، اسے خواب میں تو دیکھا جا سکتا ہے نا۔ مطلب خواب کیا ہے کہ جو بے حقیقت لیکن مؤثر مشاہدات، کہ میں جانتا بھی ہوں کہ ان کی کوئی حقیقت تھوڑی، میں نے اپنا آپ کو بادشاہ بنا دیکھ لیا تو بند تھوڑی کیا ہوں، اور نہ بن سکتا ہوں کبھی، لیکن یہ کہ اس کی تاثیر میرے وجود اور میرے شعور پہ مرتب ہوتی ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ بے حقیقت ہے، کبھی نہیں ہوگا، لیکن اس کا اثر مجھ پہ پڑتا ہے، ذہن پر بھی اور طبیعت پر بھی۔ تو غیب تمہیں کبھی خواب کی طرح تو نظر آنا چاہیے نا، جس کا تم یقین سے انکار کرو کہ نہیں نہیں میں نے کوئی دیکھ تھوڑی لیا ہے، لیکن اس انکار میں بھی ایک ایسی تاثیر ہو جس کو تصوف کی زبان میں حضور کہا جاتا ہے، کہ میں اس کی پریزنس کو فیل کرتا ہوں، اسے دیکھے بغیر، اسے جانے بغیر۔ اب خیر وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو ایک تربیت کا موضوع ہے، چیزوں کو یعنی کہ ہڈن کو پریزنس میں کنسیو کرنا، یہ تربیت کا موضوع ہے، یہ تعلیم کا نہیں ہے۔ لیکن ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ذرا سے ایک جمپ لگا کے دیکھیں اور سوچیں کہ اگر ہر موجود وجود سے مشروط ہے تو موجودات میں ایک قسم ہے جو باشعور ہے، فری ول کے ساتھ باشعور ہے، کیونکہ شعور جہاں بھی ہوگا فری ول کے بغیر نہیں ہوگا، تو فری ول کے ساتھ موجود اور شعور رکھنے والی بھی کوئی مخلوقات ہیں نا، مثال تو ہم ہی ہیں، اب اس میں کوئی شبہ نہیں۔ شعور والے کو یعنی ایسا موجود جو شعور رکھتا ہو، وہ اس ڈیفینیشن کو پوری طرح اپنے لیے قبول نہیں کرتا کہ میں بھی ہر شے کی طرح وجود سے موجود اور عدم سے معدوم ہوں۔ شعور اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ میں وجود سے موجود ہوں، جبری طور پہ۔ وجود سے موجود ہونا تو جیسے ایک قانون فطرت کی طرح کا ہے نا، تو میں وجود سے موجود ہوتے ہوئے بھی اس تمثیل سے زیادہ ہوں، میرا ہونا صرف اس ریئلائزیشن کا تقاضا نہیں کرتا کہ میں بھی پتھر اور مٹی اور پودے کی طرح وجود سے موجود ہوں، کیونکہ اس صورت میں فری ول کا اظہار نہیں ہو سکتا،
اگر انسان بھی چیزوں کی طرح موجود ہے تو اس کے شعور کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس کی فری ول کا کوئی، کیونکہ جو بھی موجودات ہیں وہ ایک نظام جبر کا حصہ ہیں، کیونکہ انہیں احساس جبر نہیں ہے نا، تو وہ جبر منفی نہیں ہے، وہ جبر جیسے انتظامی ہے۔ تو لیکن ہمیں تو چھوڑا گیا ہے کہ تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم اچھا بھی کر سکتے ہیں، ہم جس کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کا انکار کر سکتے ہیں، برا جانتے ہوئے اسے اپنا سکتے ہیں نا۔ تو ہم اس جو ایک آٹومیشن آف بینگ ہے، ہم اس سے باہر ہیں۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کہیں کہ ہم اس اصول سے موجود ہیں۔ وہ اصول خدا ہے، خدا کا آئیڈیا بھی۔ ہم صرف اس کو مذہبی بات کے طور پہ نہیں کہہ رہے ابھی، جیسے یہ بات کہ یہ کوئی مذہبی زبردستی نہیں ہے، یہ جتانا ضروری ہے کہ جیسے جبر سے منوا لیا گیا اور لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں دیکھ کے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم سے جبر سے منوا لیا گیا اللہ پہ، تو یہ نہیں، یہ میری فطرت شعور کا انیٹ جو نیسیسٹی ہے کہ خدا ہے، خدا ہے کی گونج میں رہے بغیر ہم اپنی فری ول اور اپنے شعور کا ادراک بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ خدا کے ریفرنس کے بغیر میرا آزاد ہونا وہ کانٹیکسٹ لیس ہے، خدا کے حوالے کے بغیر میرا باشعور ہونا یہ جیسے ایسا ہے کہ آپ چھلکے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس چھلکے کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ بھائی یہ میں وہ اس طرح نہیں کہ رد الحاد اور یہ سب نہیں، اس نیت سے ساتھ باتیں نہیں کر رہا، وہ یہ کر رہا ہوں کہ غیب حقیقت ہے، یہ حقیقت میری ہستی کا تقاضا ہے، میں خود اپنا کوئی تصور نہیں قائم کر سکتا خدا کو آخری اور پہلا حوالہ بنائے بغیر، اور اس بات کو ہم علمی اعتبار سے ہر پہلو سے کہہ سکتے ہیں، اعتماد سے، بشرطے کہ وہ علوم بھی ہمیں آتے ہوں نا، کہ بھئی نفسیات میں بھی ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں جا کر، تو وہ تو خیر اب مشکل ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنے کو اعتماد سے، اعتماد کی حالت میں رکھ سکتے ہیں، اس مسلمے کی حفاظت اور اس مسلمے کو اپنے اندر پروڈکٹیولی متحرک رکھتے ہوئے۔ تو کبھی آپ غور کو خدا کے بغیر اپنے آپ کو دیکھیے ذرا، تو آپ کو لگے گا کہ خدا ہے تو میرے گناہ بھی میرے شرف میں کمی نہیں کرتے۔ مطلب آدمی کو بہت بڑی ڈھارس کی ضرورت ہے کہ اس کی غلطیاں اس کو ڈیفائن نہ کریں۔ یہ آرزو ہے یا نہیں ہے؟ سب کی ہے۔ تو اگر خدا نہیں ہے تو آدمی تو بالکل ایبسرڈ ہے، وہ اپنی برائیوں سے مایوس ہوگا، اپنی اچھائیوں پر مغرور ہوگا۔ یہ جو بات ہے اس کو ذرا سا ایک علمی اعتماد سے بھی، مطلب جتنا بھی آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس بات کا منطقی یا علمی دفاع بھی کر سکتا ہوں، یا اگر چلو اتنا نہ کر سکو تو کم از کم یہ کہ میرا دماغ جو ہے نا وہ اس روشنی سے روشن مجھے دکھائی دے رہا ہے، میرے دماغ میں ایک فلفلمنٹ سی طاغی ہے، دماغ میں الگ سے محسوس ہوگی، اور وہ چیز جیسے چیزوں کو معلوم کرنے میں، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق میں بہت گہرا کردار، مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔
میری صلاحیتیں میرے لیے نامعلوم تھیں، وہ اس چیز کی ریئلائزیشن کے بعد وہ بھی جیسے خود بخود ابھر کے سامنے آ گئی۔ کر کے دیکھو کہ ہم نے اللہ کو مانا ہر یقین سے بڑھ کر تیقن کے ساتھ۔ ہمارے ہر یقین میں گمان کا پہلو داخل ہے، ہر یقین میں ہے کہ نہیں؟ لیکن اس یقین میں گمان کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ ہے۔ تو اب اس میں بھی آسانی ہے نا کہ یہ یقین بھی یقین ہے، پوری آواز سے کہو، ہر ایک کے سامنے کہہ سکتے ہو اور بالکل مضبوط ہو کے کہہ سکتے ہو۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کیا میں نے ایک باشعور وجود کی حیثیت سے ایک تقریباً مطلق فری ول رکھنے والی ذات کے طور پر اللہ کو مانا ہے؟ یعنی صرف ماننے تک رہیں کہ بھئی مانا ہے، غیر وہ ماننا ہے، وہ جو ایک ان پڑھ آدمی جیسا یقین رکھتا ہے اس پہ، وہ بڑے بڑے علامہ نہیں پیدا کر سکتے اپنے اندر۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک سادہ سلیٹ ایسا دماغ ہو تو وہ ایمان میں پختہ ہے؟ مطلب اسے سب فلسفی مل کے بھی سمجھائیں تو وہ نہیں، وہ لیکن یہ کہ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، کچھ مطلب زبان سیکھتے ہیں، تو ہمارے ہر علم کا نتیجہ اللہ کو ماننے میں جو فطری پن ہونا چاہیے، جو پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے، اس کو بگاڑتا کیوں ہے؟ یعنی ہمارے ظاہر ایک شعور کا تقاضا ہے کہ علم حاصل کرو، تعلیم میں رہو، یہ تو ہم شعور کا تقاضا پورا کرتے جا رہے ہیں اور شعور کی سب سے بڑی ضرورت کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو اس کی پیاس آپ بجھا نہیں رہے، اور پتہ نہیں پانی کہاں اونڈے لے جا رہے ہیں اپنے معلومات کا، تو اس کے نتیجے میں جو مسخرہ پن پیدا ہوگا نا، کہ وہ منہ بھی کھولے ہوئے ہمارا بچہ پانی کے لیے، ہم پانی اس سے اسے نہلائے جا رہے ہیں، یعنی اسے پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پیاس کے بجھانے کے بجائے اسے نہلائے جا رہا ہے۔ تو ہمارا ایمان کے ساتھ یہی حال ہے، یا شعور کے ساتھ، کہ اس کی پیاس بجھائے بغیر ہم اس میں ترقی کے وہم کو بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو وہ ایسے ہی جیسے مردے کو آپ حسین کر دیجئے کہ وہ زندگی میں خوبصورت نہیں ہوگا، تو اب ایسے آرٹسٹ ہیں جو مردے کو بہت زندہ چہرے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو وہ بس اسی طرح کر رہے کہ ہمارا، تو اب اس پہ غور کیجئے، اور سب لوگ یہ اب ان چیزوں پہ غیرت محسوس ہونی چاہیے۔ مطلب یہ جیسے میری تو غیرت کے خلاف ہے کہ جو میں مانتا ہوں اسے ماننے کی طرح نہیں مانتا، جو میں مانتا ہوں وہ بالکل غیر سنجیدگی سے مانتا ہوں، تو ڈر نہیں لگے گا کہ غیرت نہیں پیدا ہوگی کہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ دوستی کے پردے میں اسے دھوکہ دیتے رہے، تو آپ کو یہ سن کے اچھا لگے گا؟ تو غیرت جاگے گی نا اس میں، وہ دلیل وغیرہ نہیں پہلے پیدا ہوگی، پہلے ایک اشتعال پیدا ہوگا، غیرت پیدا ہوگی۔ تو ساری دنیا ہمیں کہے جا رہی کہ یہ دیکھو خدا کو نہ ماننے کے بہترین دلائل مسلمانوں کی مردم شماری سے مل جائیں گے۔ ہر مسلمان اللہ کو نہ ماننے کی ایک چلتی پھرتی دلیل ہے، اور ہمیں غیرت ہی نہیں آ رہی۔ تو
اس کو مطلب ذرا سا گہرائی میں سنجیدگی سے اور اپنی خیر خواہی میں اپنے آپ کو کھرچ کھرچ کر ہم چھلنی کر چکے ہیں، اپنے ہی آپ کو کھرچے چلے جا رہے ہیں، ناخن ہم نے بڑھا رکھے ہیں اور وہ کھرچے چلے جا رہے ہیں۔ تو اگر کسی وقت احساس ہو جائے کہ یار یہ کیا حرکت میں کر رہا ہوں، تو آدمی فوراً ناخن کاٹے گا، زخموں کا علاج کروائے گا، اپنے سے معافی مانگے گا کہ میں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے یہ سلوک کا نشانہ بنایا۔ تو اب آپ لوگ سب سوچئے، جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے، اپنی ذمہ داری لینی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اپنی سوئی ہوئی غیرت کو جگانا ہے۔ یہ غیرت کو جگانے والا معاملہ ہے، تو اور یہ اس کی طرف توجہ نہ کرنا گویا غیرت سے محرومی ہے، وہ غیرت مند آدمی نہیں ہے۔ تو اب اسی کو لے کے چلو آگے، چلو اسی میں جوش میں آ جاؤ، کچھ غصے میں آ جاؤ، اور جس نظر سے دشمنوں کو دیکھتے ہو تو سب سے بڑے دشمن تو تمہارے اندر ہے، وہ اس نظر سے اسے دیکھو۔ بھئی دشمن کو کے لیے خواہش ہوتی ہے اسے فنا کر دینے کی، دشمن اگر ہو تو فطری خواہش ہے کہ یہ نہ رہے، تو بس اپنے اس دشمن کو بھی معدوم کرو، اس نظر سے دیکھو نا اپنے آپ کو کہ یہ بے وفا، یہ کمزور حمیت کا وجود جو مجھ میں سمایا ہوا ہے، اس کو میں فنا کر دوں، تو یہ راستہ ہے فنا کرنے کا۔ صرف اتنا دیکھ لو کہ اللہ کو میں نے سنجیدگی سے مانا ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہے کہ جو ماورائے یقین تیقن کے ساتھ مانا ہے، یہ ایک تو معجزاتی تسلیم ہے نا، یہ ماننے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، تو میں نے معجزاتی انداز سے اللہ کو مانا ہے۔ اس کو ماننے سے پیشن کوئی پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یعنی اسے محبوب بھی بنایا ہے۔ اب بتاؤں میں ہر چیز چھوڑنے پہ تلا ہوا ہوں کہ یا اللہ آپ راضی رہیں، آپ خوش رہیں، مطلب یہ ماننے کا جو فطری نتیجہ ہوتا ہے، اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نا کہ وہ میرا سب کچھ ہے، تو آدمی کہے گا یا اللہ مجھے بھی لے لیجئے، جلدی لے لیجئے، مجھ میں غنی کر دیجئے کہ میں اپنے آپ کو طرح طرح سے آپ پر نثار کرتا رہوں۔ تو وہ پیشن پیدا ہوا ہے۔ ایمان پیشن کے بغیر بے روح ہے، اور ایمان ذہنی اطمینان کے بغیر دھوکہ ہے۔ تو دیکھ لیجئے اس میں مطلب سبھی لوگ اپنے نہیں، اللہ کرے اس میں سب اچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ہو سکتا ہے کسی کی ضرورت نہ ہو، لیکن جس کو فی الواقع ضرورت نہ بھی ہو تو بھی وہ خود کو اس مشورے کا مستحق سمجھے، یہ کر کے دیکھیں۔ عنوان اس کا یہ ہے، غیرت مند بنو۔ اب وہ سب آئے نا جو بندوقیں لیے پھرتے ہیں، ان کو کہیے کہ غیرت مند بنو۔ پیشن ہمیشہ پرفیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی میں خود کو نثار کرنے میں خوشی محسوس کروں تو وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ذات ہوگی، اور وہ کسی بھی پہلو سے مجھ جیسی نہیں ہوگی۔ بس یہ اللہ کو آپ نے سمجھ لیا، یعنی کہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اتنا یقین کافی ہے کہ وہ ہر عیب اور ہر نقص سے مابرہ ہے، پاک ہے، اور وہ میری مجھ سے ادنا درجے کی بھی وجودی مشابہت نہیں رکھتا۔ بس کافی ہے، اب اس میں آپ لپکتے رہیے۔
تو ڈوبنے والا چاہتا ہے نا کہ سمندر بے کنار ہو، وہ ندی نالے میں تھوڑی جا کے ڈوبے گا، تو سمندر بے کنار ہے، وہ ڈوب گئے۔ تو آپ سمجھیں نا، بہرحال اس پہ غور کیجئے کہ ہم کس حد تک سنجیدہ ہیں۔ تو اور دوسرا مرحلہ یہ، لیکن وہ میں ابھی وہ چاہتا ہوں کہ اس پہ ایک بہت مجذوبانہ قسم کی گفتگو کسی اور موقع پہ کروں، کہ ایک ڈیوائن پیشن ہوتا ہے، وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ابھی بالکل تیاری نہیں ہے۔